السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہمارا دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 17 پارٹ نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اس عبارت کا والکاف للتشبیہ نحو زید کالاسد وقد تكون زائدة نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء۔ اس عبارت کا ترجمہ، مفہوم اور ترکیب و اجرا ہم انشاءاللہ کرتے ہیں۔ ترکیبی ترجمہ اور کاف والکاف اور کاف للتشبیہ ثابت ہونے والا ہے تشبیہ کے لیے۔ نحو زید کالاسد، اس کی مثال مثل زید کالاسد کے ہے۔ زید زید کالاسد ہونے والا ہے شیر کی طرح۔ وقد تکون اور کبھی ہوتا ہے وہ، یعنی کاف، زائدۃ زائدہ، نحو قولہ تعالی لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال مثل اللہ کے فرمان کے ہے اس حال میں کہ وہ بلند ہے۔ لیسا نہیں ہے، کمثلہ اس کی مثل، شیء کوئی چیز۔ یہ اس کا ترکیبی ترجمہ تھا۔ اس عبارت کے اندر امام الجرجانی رحمہ اللہ نے کاف کے 2 معنی بیان کیے ہیں کہ ایک موقع پہ اس کا معنی تشبیہ والا ہوتا ہے۔ تشبیہ سے مراد ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مشابہت دینا، یعنی کاف کے ما قبل کے کاف کے ما بعد کے ساتھ کاف کے ما قبل والی چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے۔ اور اس میں جو ہے تشبیہ کی پھر کئی قسمیں ہیں، وہ ایک اور بحث ہے جو کہ فن بلاغہ کے اندر آتی ہے۔ الغرض 2 لفظ آپ ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے تشبیہ من کل وجوہ اور ایک ہوتی ہے تشبیہ من وجہ۔ بعض اوقات تشبیہ بعض وجوہ کی بنا پر ہوتی ہے اور بعض اوقات تشبیہ تمام وجوہ کی بنا پہ ہوتی ہے۔ اب یہاں جو ہے تشبیہ من وجہ ہے، یعنی بعض وجوہ کی بنا پہ۔ زید کی شیر کے ساتھ تشبیہ صرف بہادری میں ہے، شکل و شباہت میں نہیں ہے، ٹھیک؟ اسی لیے ہر اعتبار سے زید کو شیر کی طرح قرار دینا اس میں ٹھیک قرار نہیں پائے گا۔ لہذا بات بتانے کا جو یہاں مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زید کو شیر کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے یہ من کل وجوہ نہیں بلکہ یہ من وجہ ہے۔ بات ختم۔ یہ تھا تشبیہ والا معنی۔ اچھا جی، کاف کا دوسرا معنی زائدہ ہوتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس وقت یہ بطور حسن کلام کے آتا ہے، اس کا معنی نہیں ہوتا۔ جس کی مثال قرآن مجید میں ہے لیسا کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی مثل کوئی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح اور اس کے ذات و صفات کی طرح کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر
کاف کا لفظ زائدہ ہے، کاف کا معنی نہیں ہو رہا۔ دیکھیں دوبارہ ترکیبی لفظی ترجمہ بھی کر لیں۔ لیسا نہیں ہے، کمثلہ میں مثلہ کا معنی ہے اس کی مثل، شیئن کوئی چیز، کاف کا معنی یہاں نہیں ہوا، لہذا کاف یہاں زائدہ ہے۔ بات ختم۔ متن کو حل کرنے کی جتنا حد تک ممکن کوشش ہو سکے آپ اس کو بروئے کار لائیں۔ متن جب آپ کا حل ہو گیا ہے تو باقی تشریحات آپ کو کتب میں مل جائیں گی۔ آپ دیکھیں متن کو حل کرنے کی طرف، متن آپ کا حل ہو گیا، اب چلیں ترکیب کی طرف۔ واو عطفہ، الکاف مبتدا، للتشبیہ میں لام حرف جار، التشبیہ مجرور، لام جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت، صیغہ صفت اپنے فاعل، صیغہ صفت میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر خبر ہوگی الکاف مبتدا کی، الکاف مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نحو مضاف، زید مبتدا۔ اب یہاں دیکھیں آج کل والے دن میں پیارے بھائی مولانا دانش فاروق صاحب نے سوال کیا ہے کہ لا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اے مع اموالکم۔ اس مثال کے اندر ہم نے الی اموالکم کو مفسر بنا کر مع اموالکم کو تفسیر بنایا، حالانکہ الی حرف جار ہے اور الی کو متعلق بنایا جاتا ہے، تو وہاں ان کا اشکال یہی تھا۔ تو اس کا جواب میں نے کل بھی تفصیلاً دیا ہے، اور یہاں بھی آپ سمجھیں کہ یہاں دیکھیں لفظ ہے نحو، نحو کو ہم نے مضاف بنایا تو آپ کو معلوم ہے کہ مضاف کے بعد ہمیشہ مضاف الیہ آتا ہے، تو لفظ زید یہ مضاف الیہ بنے گا، لیکن اگر اس کا آگے کے ساتھ کوئی تعلق ہو تو اس تعلق کے ساتھ جوڑ کر، قانون یاد رکھیں ترکیب کے اندر جس لفظ کو آپ لے رہے ہیں اس لفظ کا اگر آگے کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو اس کے آگے کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیں، پھر پیچھے کی طرف ترکیب میں جو وہ بنتا ہے اس کو بنائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جاءنی زید یکرمنی، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ عزت کر رہا تھا وہ میری۔ تو اس عبارت کے اندر آپ دیکھیں جاءنی میں جاء یہ فعل ہے، نون وقایہ یا متکلم کی مفعول بھی، اور زید جو ہے یہ جاء کا فاعل ہے، ترکیب کلام میں جاء کا فاعل بن رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا آگے کے ساتھ تعلق ابھی باقی ہے تو آگے کے ساتھ تعلق جوڑ کر پھر ہم پیچھے کی طرف چلیں گے۔ اچھا، لہذا یہاں ہماری اس مثال کے اندر جاءنی زید یکرمنی، تو یہاں جاء فعل، نون وقایہ یا متکلم کی مفعول بھی، اور زید ذو الحال، یکرم فعل، نون وقایہ یا متکلم کی مفعول بھی، یکرم فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال بنے گا زید ذو الحال سے، زید ذو الحال اپنے حال سے مل کر پھر بعد میں آخر میں ہم کہیں گے کہ یہ فاعل ہے جاء کا، پھر جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ لہذا یہاں ہماری اس عبارت کے اندر نحو مضاف ہے تو اس کو مضاف الیہ کی ضرورت ہے، مضاف الیہ اس کے فوری بعد ہوتا ہے،
جو مضاف الیہ بن رہا ہے اس کو آگے کے ساتھ جوڑیں گے، پھر آخر میں ہم کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اچھا جی، نحو مضاف، زیدن کو ہم مضاف الیہ نہیں کہیں گے فی الحال، آگے کے ساتھ جوڑیں۔ زیدن مبتدا، کاف حرف جار، الاسدی مجرور، کاف جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا کائنن کے، کائنن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی زید مبتدا کی، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اب خبر بنے گی مبتدا محذوف کی، جو کہ مثال ہو ہے۔ مثال و مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، بات ختم۔ وقد تکون زائدۃ، واو عاطفہ، قد حرف برائے تقلیل، تکون فعل ناقص، اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، فعل ناقص کا اسم ہوتا ہے، تکون فعل ناقص، اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، زائدۃ صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر یہ جی خبر ہوئی فعل ناقص تکون کی، تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، لفظ قول مضاف، ہی ضمیر ذوالحال۔ اب اس عبارت کو آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا ہے، اب یہاں دوبارہ غور کریں کہ میں نے جو اصول بتایا ہے کہ جس لفظ کو آپ لے رہے ہیں آگے کے ساتھ اس کا تعلق جوڑیں، پھر پیچھے کے لیے جو بنتا ہے وہ بنائیں۔ یہاں دیکھیں نحو مضاف ہے، اس کے بعد مضاف الیہ آنا ہے، تو لفظ قول اگرچہ نحو کے لیے مضاف الیہ ہے لیکن آگے کے لیے مضاف بن رہا ہے، تو ہم آگے کے ساتھ اس کو جوڑنے کے لیے پہلے مضاف کہیں گے۔ اور اسی طرح ہی ضمیر، لفظ قول کے بعد ہی ضمیر، لفظ قول کے لیے اگرچہ مضاف الیہ ہے لیکن آگے کے لیے ذوالحال بن رہا ہے، اسی لیے پہلے اس کو ذوالحال بنائیں گے، حال کے ساتھ ملا کر، پھر آخر میں کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک، تو سنیں پھر، نحو مضاف، قول مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا، ہی ضمیر ذوالحال سے، ہی ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ جی مضاف الیہ ہوا لفظ قول کا، لفظ قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف، اچھا جی، لفظ قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ قول ہوا۔ لیسا فعل ناقص، کاف زائدہ جار، مثل مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا کاف حرف جار کا، کاف حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے، اور ثابتن کے، کیونکہ لیسا کا، اچھا جی ہاں لیسا کی خبر بننی ہے چونکہ اسی لیے منصوب نکالیں گے، ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی لیسا کی، خبر مقدم ہے۔ شیئن اسم مؤخر ہے لیسا فعل ناقص کا، لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا، یہ لیسا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوگا قول کا، قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ جو مضاف الیہ ہوگا لفظ نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر
خبر ہوگی مبتدا محذوف کی جو کہ مثال ہو ہے۔ مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔